السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں پارے کا تیسرا رکو، آدھا پارہ ہم کر چکے تھے، اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت نمبر 19 ہے، اس آیت سے پیچھے ہم نے دو مثالیں پڑھی تھیں پچھلی آیات میں کہ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فصالت اودیۃ بقدرھا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس سے نالے بہہ نکلے، بقدرھا، اپنے اپنے اندازے کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نالے جو پہاڑوں کے درمیان کچھ جگہ ہوتی ہے نا، تھوڑی سی جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، وہاں جب بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے تو اس سے ندی نالے بہہ نکلتے ہیں، اور کسی کی چوڑائی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، جتنی وہ جگہ کشادہ ہوتی ہے اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے، اور جو تنگ ہوتی ہے وہاں پہ کم پانی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق وہ ندی نالے جو ہیں پانی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح نزول قرآن جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے نزول سے تشبیہ دی۔ قرآن بھی نفع بخش ہے، اور بارش کے نفع سے بھی کسی کو انکار نہیں، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں یعنی نالوں میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے، اس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔ تو یہ مثال ایک تو بیان کی، اور دوسری مثال یہ بیان کی تھی کہ جس طرح پانی جو ہے جب خوب تیزی کے ساتھ پانی بہتا ہے، پانی کے ریلے جو ہوتے ہیں تیز، ان کے اوپر ایک جھاگ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میٹل ہو جیسے سونا، چاندی یا پیتل، جب اسے پگھلایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ایک جھاگ سا آ جاتا ہے۔ وہ جو جھاگ ہے وہ ایک طرح سے کچھ بھی نہیں ہے، میل کچیل ہے، یا پانی کا جھاگ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ حق و باطل کی مثال ہے یہ کہ جس طرح سے پانی آتا ہے اور زمین میں جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی جتنی ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ان میں پانی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص بھی اپنے ظرف کے مطابق قرآن کا جو علم ہے وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اس کے اوپر جو جھاگ آتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کفر کی مثال ہے، باطل کی مثال ہے، وہ جھاگ کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے جو وہ میٹل ہے یا پیتل ہے، اس کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے اس کے اندر بھی بیٹھ جاتی ہے جو اصل چیز ہوتی ہے، جو اوپر آ جاتا ہے وہ بے فائدہ چیز ہے۔ یعنی پیتل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس کو جب زیور یا برتن بنانا وغیرہ بنانے کے لیے آگ پہ تپایا جاتا ہے تو اس کا جو جھاگ آتا ہے اس جھاگ سے بس میل کچیل ہوتی ہے، جو ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل اختیار کر دیتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کا آپس میں اسی طرح سے ان کی مثال اللہ نے بیان کی، اور مثال بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پہ نازل کی ہے حق جانتا ہو، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکے؟ اسی طرح انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت اور جو عقل مند لوگ ہیں وہی قبول کیا کرتے ہیں۔ انما یتذکر، بے شک نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ اولو الالباب، جو عقل مند ہوتے ہیں۔
اور ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. وہ عقل مند کون ہیں؟ آگے عقل مند لوگوں کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ان کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں. پہلی خصوصیت ان کی کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. کیا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ؟ ایک تو عہد الست کیا ہوا ہے. پھر ہم نے پیچھے وہ آیات پڑھی تھی کہ جو لوگ اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ خرید لیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. تو یہ بھی تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. وہ اللہ کے ساتھ ایسے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں. ولا ينقضون المیثاق، ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یعنی رشتے ناطے جو ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں، انہیں توڑتے نہیں ہیں. اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی یہ خوبیاں ہیں. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کو بھلائی سے کیسے دفع کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی کسی کو غصہ آیا ہے تو اس وقت اس برائی کو کس سے ختم کرنا ہے؟ غصے کے جواب میں غصہ نہیں دکھانا، بلکہ کام ڈاؤن ہو جانا ہے، صبر کرنا ہے، نرمی دکھانی ہے. یہ ہے برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا. اور جب انسان ایسا کرتا ہے، ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے ادفع باللتی ہی یا احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن تھا ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے. عفو درگزر سے، صبر جمیل سے کام لیتے ہیں. یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں. آخرت کے گھر میں کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر. فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر. اچھا، یہ جو آیت ہے نا کہ جنت میں وہ خود بھی جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ان کے نیک ان کی اولاد ہے یا جو ان کے رشتہ دار ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کی اولاد کو جو ان کے عمل ہیں اس میں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دے گا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، چاہے اس کے سارے رشتہ دار جنت میں چلے گئے ہوں. کیونکہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ اعمال سے ملتا ہے، رشتوں اور نسب سے نہیں ملتا. ہاں اگر کوئی جنت میں چلا گیا، اب جنت میں جا کر اس کا درجہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے. مثلا ایک لڑکا کوئی نیک ہے اور بہت اونچے درجے پہ ہے، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اعمال سے جیسے تیسے کر کے جنت میں پہنچ تو گئے ہیں لیکن بہت نیچے درجے پہ. اب اس کو اس کے بیٹے کی وجہ سے اس شخص کو جس کا بیٹا جنت میں اونچے مقام پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی جنت پہ اسی جگہ پہ صالح رشتہ داروں کے ساتھ صالح بیٹے کے ساتھ ملا دے گا. کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے نا کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ اگر ماں باپ ہیں کسی کے
اور اولاد ہے اور ان کے درجوں میں فرق ہے، تو جو اوپر والے درجے والے ہیں وہ نیچے والے درجوں کو والے کے لوگوں سے ملنے آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بڑھا کر ان کے اعلیٰ درجے کی جنت میں ان کو پہنچا دیا جائے. سبحان اللہ، یعنی ان کے درجات بڑھا دیے جائیں گے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اب یہ دوسری قسم کے لوگ آ گئے. پہلے تو وہ لوگ تھے نا جو جنت والے ہیں، جن کی خوبیاں بتائی گئیں. اب وہ لوگ ہیں جو لعنتی ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے. ان کے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. ان میں تھا کہ وہ عہد کی پابندی کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں. ان میں ہے ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. اللہ کے ساتھ بہت سارے عہد ہیں ہمارے. یہ کلمہ پڑھ کے ہم جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ بھی وعدہ توڑنا ہے. اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. اور تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ایسے لوگ لعنت کے حقدار ہیں اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلع رزق دیتا ہے. یعنی یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے. جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ معجزہ، بار بار معجزے کی طلب. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یہ جو اللہ کا بندوں کو اپنے رستے کی طرف، اپنے دین کی رستے کی طرف، جنت کے رستے کی طرف لے کے آنا ہے نا، اس میں بندے کی طلب کو بہت عمل دخل ہے. جو آنا چاہتا ہے اس کو اللہ یہ رستہ دکھاتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر انہیں سکینت عطا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جو روح بنائی ہے نا انسان کی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان سے کہو کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے. روح اللہ کے امر سے ہے، اس لیے روح کی غذا بھی اوپر ہی سے آتی ہے، وحی الہی سے آتی ہے. اللہ ہی کے ذکر سے روح کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. جسم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے آتی ہے، اس کی جو عیش و عشرت کے سامان ہیں وہ سارے بھی زمین سے ہی آتے ہیں. اس لیے جسم کو تو زمین سے راحت ملتی ہے، زمینی چیزوں سے راحت ملتی ہے. لیکن دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے بنے ہوئے ہیں، خدا کے انکاری بنے ہوئے ہیں، کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قل هو ربی، وہی میرا رب ہے.
لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے؟ یعنی کہ جو مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کیوں نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ نبی کی رسالت کو پروو کرنا ہی مقصد نہیں ہے صرف۔ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو تب رسول مانیں گے اگر بہت پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے۔ کیا رسول کو رسول منوا لینے سے بات پوری ہو جائے گی؟ اصل مقصد ہے ہدایت کو قبول کرنا۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ یعنی اہل ایمان بھی یہ آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ معجزے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو بغیر معجزے کی سب کو ہدایت دے سکتا تھا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی ہے اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، وہ اللہ جو ہر جاندار کے ہر عمل پر، اس کی ہر کسب پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا دیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا۔ وما لہم من اللہ من واق، واق بچانے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وقینا عذاب النار، ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، یہ واق بچانے والا۔ خدا طرف سے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب، وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں۔ یعنی مدینہ کے یہودی، ان میں سے کچھ لوگ جب یہ سنتے تھے کہ ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ میں، تو ظاہر ہے ان کو تو پتہ تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھا کہ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو ایسے پہچانتے تھے آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کی اکثریت نے اس حق کو قبول نہیں کیا، لیکن جو لوگ کچھ تھے نیک سیرت نیک سرشت، انہوں نے تو مان بھی لیا جاننے کے بعد۔ تو انہی کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ الیہ ادعو و الیہ مآب،
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پہ نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا حامی ہوگا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ سے پہلے بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، کیونکہ یہ بڑا ان کا اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کیا ہم ہی جیسے کسی انسان کو بھیجنا تھا، کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیج دیا گیا؟ فرمایا تم سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی ایسے ہی تھے، بشر ہی تھے، بیوی بچوں والے تھے، بلکہ یہ خود بڑا فخر سمجھتے تھے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلوانے میں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی؟ فرمایا پہلے رسول بھی بیوی بچوں والے ہی تھے، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں سے جو آیتیں چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ان کو ویسے قائم رکھتا ہے۔ اور الکتاب اور جو کتاب مکنون کہہ لیں، الکتاب کہہ لیں، لوح محفوظ کہہ لیں، وہ ایک ہی چیز کے نام ہے، جہاں پہ یہ کتاب محفوظ ہے اور وہاں سے ہمارے پاس ایک مصدقہ نقل اس کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد تقدیر ہو، کیونکہ تقدیر کے فیصلے بھی اللہ نے لکھے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی، قلم سوکھ گئے، لیکن تقدیر میں تغیر و تبدل کی احادیث بھی ہمیں ملتی، دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، اور گناہوں سے بھی انسان کی رزق میں تنگی آتی ہے، اور رشتوں کا پاس کرنے سے، رشتہ داریوں کو نبھانے سے، صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ باتیں بھی ہمیں بتائی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جس نے تقدیر لکھی ہے اس کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے مٹا بھی دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو قائم بھی رکھتا ہے، کیونکہ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور وہ جو ہے کہ تقدیر لکھ کے قلم خشک ہو گئے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اللہ اس چیز کو مٹائے گا اور اس چیز کو اللہ ثابت رکھے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا ہی لیں، یعنی آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ثابت ہو سکتا ہے جو ہم ان کو جس سے ڈرا رہے ہیں، جس عذاب سے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد آئے۔ بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وعلینا الحساب، حساب لینا تو ہمارے ذمے ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ ہم چلے آ رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے زمین کا دائرہ تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ زمین کافروں کے لیے سکڑتی جا رہی ہے، اور اللہ اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم، کیونکہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے کام، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ہی اپنی طرف ہی منسوخ کرتے ہیں۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بغیر ہوتا ہے۔
یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، جو اہل علم ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. اور اللہ بھی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. سورۃ الابراہیم. سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورہ یونس سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ ابراہیم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. سورہ ابراہیم میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. اس کا نام ابراہیم اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. حروف مقطعات سے جو بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں، اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہوتا ہے، جس سے یہ قول بھی پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں، یہ حروف مقطعات ان صورتوں کے شروع میں اس لیے لائے جاتے ہیں کہ مخالفین کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم لوگ اسے انسانی کلام سمجھتے ہو، تو یہ اب انسانی کلام نہیں ہے. یعنی جس میں یہ بات بتائی گئی ہوگی نا، اس کے شروع میں حروف مقطعات ہوں. ابھی آپ غور کیجیے گا، شروع میں سورہ بقرہ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، پچھلی صورت بھی ہم نے پڑھی، جس کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ہے. اور بات وہی ہو رہی ہے، قرآن ہی کا ذکر ہو رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں ان کے رب کی توفیق سے، اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. عزیز الحمید، حمید ہوتا ہے کہ خود بخود وہ تعریف کے قابل ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ بالادست اور حکیم ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. پھر اللہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا.
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یاد کرو وہ بات، ہمارے رب نے کیا اعلان کیا تھا، اگر تم شکر گزار بنو گے تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے نا، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا، پھر دیکھتے دیکھتے ان کے اوپر تنگیاں مسلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو، شکر گزار بن جاؤ، میں تمہیں اور نوازوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ اس لیے ہمیں جو بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، دوسروں کو نہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس، ہر شخص کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ صرف ہم پیسے کو ہی تو نہ نعمتیں سمجھیں، پیسے کو تو اللہ نعمت گنتا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے متاع قلیل ہے، یہ تو چند دن کا فائدہ ہے۔ جو نعمتیں ہیں اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہ مند کیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں۔ ان نعمتوں کو نہیں ہم گنتے، ایک ایک نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، پھر آپ دیکھیں کیسے معجزے ہوتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی میں چینج آتا ہے، کیسے خوشحالی آتی ہے، کیسی آپ کی اندر کی دنیا بدلتی ہے۔ باہر کی دنیا کا بدلنا ہی صرف نہیں، اندر کی دنیا بھی ایک ہوتی ہے، تسکین اترتی ہے، سکینت، اور قناعت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں نا، انہیں قناعت کی نعمت مل جاتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب کا کوڑا بھی بڑا سخت ہے، میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے کیا پرواہ، وہ تو صمد ہے، تو غنی ہے، حمید ہے۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر اس انسان کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ نیک ہے تو بھی وہ اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر اس شخص کی طرح سے ہو جائیں جو سب سے زیادہ برا ہے، گناہگار ہے، وہ بھی اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، کچھ کا تو تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، بس انہیں اللہ ہی جانتا ہے، انہیں تم نہیں جانتے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا ہے جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے ہوئے ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ ہم بھی ایسے بعض اوقات کرتے ہیں نا، منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، منہ میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ ایسا ہی کچھ انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کیا لے کے آئے ہو، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، بے چین کر دینے والے شک میں ہیں، ہمیں نہیں یقین اس پہ۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی ایک انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اب اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے رہنمائی کی ہے۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمارے لیے رستے آسان کر دیے ہیں، اس نے ہمیں ہدایت کی طرف لگایا ہے۔
उसने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। वलनस्बिरन्न अला मा आज़ैतुमूना, जो अजियतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह पर ही होना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।